السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی عرب اسرائیل بطور خاص عرب امارات جو ہے متحدہ امارات، ان کا جو اپنا ایک ڈپلومیٹک ایگریمنٹ اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ چیزیں جب ہمارے سامنے میں آئی، پبلک ڈومین میں آئی، سوشل سائٹ پہ آئی، سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چھڑی، تو ٹویٹس کے اندر بطور خاص کچھ عرب ٹویٹس ایسے آئے جس میں کھلم کھلا کچھ لوگوں نے اس کی تائید کی، اس کی حمایت کی، تو بعض حضرات نے بہرحال اس کی تردید بھی کی، اور اتفاق سے کہہ لیجئے کہ وہ سارے ٹویٹس ایسے ہی تھے جن کو لے کر کے ہمارے جو اپنے طور پہ طلبہ ہوا کرتے ہیں بطور خاص اسکول کے ہوں یا مدرسے کے ہوں، ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات آتے رہے۔ اس میں سے ایک سوال یہ پوچھ لیا گیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اسرائیل سے آج اگر عرب معاہدہ کر رہے ہیں، یا معاہدہ کے ساتھ ساتھ کہہ لیجئے کہ ان کے اپنے تعلقات استوار ہو رہے ہیں سفارتی طور پہ، اور پھر اس کے ساتھ تجارتی لین دین ہے، ثقافتی لین دین ہے، آنا جانا ہے، ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہے، تو یہ شریعت اور سیرت کی روشنی میں آیا ممنوع ہے کیا؟ ہوا یہ کہ دراصل بعض ٹویٹس کے اندر بعض حضرات نے یہ کہا کہ بھائی یہودیوں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی ہے، صلح کی ہے، لہٰذا ہمیں بھی کرنا چاہیے، یہ جہاد وغیرہ لا حاصل چیز ہے یہ۔ اس کے بعد بعض حضرات نے یہ کہا کہ اسی میں امت مسلمہ کی مصلحت ہے، ان کی منفعت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے متاثر رہے ہوں وہ۔ ایک ساتھی نے تو بالکل بلیک اینڈ وائٹ انداز میں جو پالیسی کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں مغالطہ میں، وہ سوال کیا ہے کہ آپ ہاں یا نو میں جواب دیں کہ آیا حضور نے یہودیوں سے معاملات اور لین دین کیے ہیں یا نہیں؟ اب اس کا ہاں یا نو میں کیا جواب دیا جائے آپ کو؟ دیکھیے، اصلاً میں یہاں پہ دو چیزیں ذرا سا واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جس اسرائیل کو اور وہاں پہ بسنے والی جو قوم یہودی ہے، اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر اسی میں ایک لفظ صہیونیت یا صہیونی آتا ہے، اس کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کی تاریخ میں، ان کی تہذیب میں، ان کی جو فقہ کی کتاب تالمود ہے اس میں، یا ان کی جو تورات وغیرہ ہے اس میں، کہ آیا سب ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ آپ حیران ہوں گے اس بات کو دیکھ کر کے کہ ان کی جو فقہی کتاب رہی ہے تالمود، اس کے اندر خود بنی اسرائیل سے کہا یہ گیا تھا کہ تم کہیں کسی کی زمین پہ زبردستی چڑھائی نہیں کرو گے، تسلط نہیں کرو گے اس کے اوپر، ناجائز طور پہ جبری قبضہ جسے کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جب بھی اقوام عالم کی اپنی کوئی حکومت ہوگی تو تم ان کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ آیا اب فقہی تالمود جن کی یہاں پہ کتاب ہے، اس میں ایک چیز یہ کہی گئی ہے، اور ان کا ابھی کا کیا رویہ ہے وہ دیکھ لیا جائے۔ ملکوں سے بار بار معاہدہ کرنا، اس معاہدے کے تحت میں جو کچھ آتا ہے ان معاہدے کو پھر توڑ دینا۔ اسی طریقے سے اسرائیل کا اور فلسطین کا کیا قضیہ وہ جگ ظاہر ہے، کس کس طریقے سے ان کی زمین کو ہتھیایا گیا، وہاں کے لوگوں کو خالی کرایا گیا۔ تو اب ان کے ان حرکات کو دیکھیں، اور ان کی فقہی کتاب میں جو ان کو ہدایات دی گئی ہے ان کو دیکھیں، یہ خود اپنے آپ میں ایک حیرت انگیز اور دلچسپی کا سامان آپ کو فراہم کریں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان میں جو فرقے ہیں، آیا وہ سارے کے سارے فرقے ایک ہیں؟ اسی میں ایک حدیدی فرقہ بھی آتا ہے، وہ فرقہ باضابطہ ابھی کے جو صہیونیوں کا اپنا عمل ہے، رویہ ہے، وہ ان کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں غلط ہے یہ۔ تو جب ان کا ہم تاریخی طور پہ اور سماجی طور پہ مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں پہ الگ الگ فرقے ہیں اور ان کا اپنا الگ الگ نظریہ ہے۔ اس میں جو صہیونیت ہے یہ بہت حد تک کہہ لیجئے کہ اپنے آپ میں ایک الگ حوث حکمرانی اور ناجائز تسلط، عیاری، بکاری، جن جن طریقے سے بھی وہ اپنا قبضہ جما سکتے ہو، چودراہٹ باقی رکھنا ان کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہو، وہ ان ساری چیزوں کو، سارے وسائل کو بروئے کار لاتے ہیں۔ لیکن سبھی ایسے ہو، مطالعہ یہ بتاتا کہ ان کے اندر الگ الگ فرقے ہیں، ان کا الگ الگ رجحانات ہیں، ان کے الگ الگ نظریات ہیں، سبھی ایسے نہیں ہیں۔ ایک چیز تو ہمیں یہ بہرحال اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز، جن صاحب نے کہا کہ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے، تو یہ کوئی ہم نے منطق میں جو پڑھا قضیہ شرطیہ منفصلہ کے اندر، جس میں ایک انادیہ کی بحث آتی ہے، مانیت الخلو مانیت الجمع والی، تو بھائی یہ یہاں پر نہ تو مانیت الجمع ہے یہ کہ ہاں نہ دونوں کو ہم اکٹھا بہرحال کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے ہیں، اور نہ یہ مانیت الخلو ہے یہ کہ ہم دونوں کا سرے سے انکار کر دیں کہ نہیں آپ کا کبھی یہودیوں سے کوئی لین دین ہی نہیں ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کو بہت قریب رکھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ دلائل النبوہ کو جا کے دیکھیں گے تو اس میں حضرت علی کی جو روایت آئی ہے اس میں کیا واقعہ آیا ہے کہ ایک یہودی سے آپ کا لین دین ہوتا ہے قرض کے طور پہ، وہ قرض آپ کو دیتا ہے، پھر لینے آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے،
وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو لے کے جاؤں گا، وہ آپ کو پیچھے پکڑ لیتا ہے. یہاں تک کہ نماز کے اوقات بتایا کہ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ 12 یا اس سے زیادہ گھنٹے آپ کے ساتھ رہتا ہے. اس بیچ میں صحابی سے کچھ بات چیت بھی ہوتی ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے تحمل کا، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کل ہو کر کے وہ یہودی جو اپنے آپ میں عالم تھے، یقال له حبر کہا گیا ان کو، جو عالم تھے، وہ پادری تھے، وہ یہ کہتا ہے کہ فعلت بک ما فعلت الا لانظر الى نعتک فی التوراۃ، کہ اے محمد آپ کے ساتھ جو کچھ بھی میں نے کیا وہ صرف اس لیے کیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تورات کے اندر آپ کی جو خصوصیات اور آپ کی صفات بتائی گئی ہیں وہ آپ میں ہے یا نہیں، اور وہ ساری چیزیں آپ میں موجود ہے. چنانچہ وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا جو کچھ بھی مال آپ کے اوپر ہے اس کا ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. تو آپ پوری اسٹوری کو پڑھیے، سمجھ رہے ہیں؟ جنہوں نے یہ پوچھا کہ ہاں یا نو میں جواب دیجیے، ان سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ پوری اسٹوری کو، پوری کہانی کو پڑھیے، تب بات سمجھ میں آئے گی. ایک چیز کہ وہ کس نیت اور کس مقصد سے آیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ کیا رویہ اور برتاؤ رہا. پھر یہ کہ پوری قوم آئی تھی، ایک فرد واحد آیا تھا، پرسنل ان کا میٹر تھا، اس کو جنرلائز کر کے آپ دیکھیں گے تو بات پھر کچھ اور ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ تو ایک آدمی کے واقعے کو پوری امت پہ قیاس اپنا کریں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت میں جو مجموعی طور پہ ایز اے گروپ کہہ لیجیے وہاں پہ یہودیوں کا رہنا سہنا ہوتا تھا، جو قبیلہ الگ الگ تھے، قبیلہ بنو قینقاع ہے، اسی طریقے سے بنو نذیر وغیرہ ہے، یہودیوں کے اپنے قبائل ہیں. ان کی شرارتوں کی بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کرتا تھا، سیرت کے اندر اس کو جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ان کو بہرحال خیبر سے کیوں جلا وطن کرنے کی نوبت آئی، کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، جزیرۃ العرب سے نکالنے کی بہرحال ان کو بات آئی، کیوں آئی، یہ سب بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جب ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے آپ، اور پرسنل اگر کسی کا معاملہ کیا تھا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا رویہ ان کے سامنے میں رہا ہے، ان کو دیکھیں گے آپ تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں میں جواب دوں یا نو میں جواب دوں میں، اور اس جواب کا اصل مدعا اور مقصد جو ہونا چاہیے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ایک چیز تو یہ. اور پھر میں نے یہ کہا کہ یہودیوں کے کیا معاملہ تھا، اس کو اس پس منظر میں جا کر ذرا سا آپ دیکھنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ میں ایک چیز اور کہہ دوں آپ کو، آج جو معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے بہرحال ایگریمنٹس کو لے کر کے ڈپلومیٹک کے طور پہ، تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی جڑیں تاریخ میں ملتی ہیں، لیکن جو آج سسٹمیٹک طور پہ دنیا کے سامنے ایمرج ہو کر کے آیا ہے، ابھر کر کے آیا ہے، اس کو اسی سسٹمیٹک طور پہ دیکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب مان لیجئے کہ بارڈر اور سرحد ہے، پھر ایک بارڈر اور سرحد کو ماننا ہے، ماننے کے بعد پھر اس ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر پر جانے کے لیے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے کیا راہداری ہے، کیا پاسپورٹ ہونا چاہیے، وہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک ملک دوسرے ملک کو جب تسلیم کرتا ہے تو اس کی طرف دوستی کا معاہدہ بناتا ہے، اس کو مان لیتا ہے کہ ہاں آپ ہیں، آپ کا یہ بارڈر ہے، ہم جب جائیں گے تو آپ سے اجازت لیں گے، آپ ہماری اجازت نامے کو دیکھ کر کے تب اس کو سرٹیفائڈ کرنا. پھر وہ دونوں کے بیچ ثقافتی لین دین ہوتا ہے کہ ہمارے جو تہذیبی اور علمی وراثت ہے، ہمارے یہاں جو مقامات ہیں تاریخی، آپ انہیں آ کر کے دیکھیں، ہمارا آدمی جب آپ کے یہاں جائے تو آپ انہیں جانے دیں. اسی کے ساتھ ساتھ اپنا ایک چیمبر آف کامرس ہوا کرتا تھا جہاں پہ ایک دوسرے کا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوا کرتا ہے، لین دین کی باتیں آتی ہیں، ہم یہ بناتے ہیں، آپ اپنے ملکوں میں سے بیچنے دیں ہمارے ساہوکاروں کو، آپ کے جو ساہوکار ہیں، جو صنعت کار ہیں، وہ اپنا سامان لے کر کے ہمارے ملک میں آئے، ہم ان کو اجازت دیں گے وہ یہاں آ کر کے بیچیں وہ. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پہ میں نے آپ سے کہا کہ چیمبر آف کامرس کی بات جہاں پہ آتی ہے، وہیں پہ پھر اب یہ ہو رہا ہے کہ ہر ملک والے اپنا اپنا آؤٹ سورس کام کرواتے ہیں، اور پھر کہہ لیجئے کہ ہر ملک کے اندر اپنے اپنے طور سے ان کے اپنی اپنی فیکٹریاں ہیں، ان کے اپنے اپنے ساہوکار ہیں، وہاں سے وہ چیزیں پروڈکٹ ہو کر کے براہ راست نہ صحیح تو بالواسطہ ہی صحیح وہ پہنچ ہی رہی ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں ہم. تو یہ ساری چیزیں بہرحال آپس میں مل بیٹھ کر کے تسلیم کی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھایا جاتا ہے، اور پھر یہ اس بات کو قبول کرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے راہیں کھولتے ہیں. وہ تو ان کی پوری تاریخ اپنی رہی ہے. ویانا کنونشن کو لے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈپلومیٹک چیزوں کو سسٹمائز کیا گیا. پھر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے پاسپورٹ کا سلسلہ کیسے جاری ہوا. اسی طریقے سے 17ویں صدی کے اندر جو ہے جب رومن امپائر جو تھے تو وہاں پہ جو کیتھولک ہے، پروٹسٹنٹ ہے، ان کے بیچ میں آپس میں جو علاقائی شاہ ہوا کرتے تھے حکمراں، وہاں جو جھگڑے ہوئے ان کے بیچ میں، اور پھر جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو اپنا اپنا علاقہ طے کیا گیا، پھر وہاں پہ بارڈر تسلیم کی گئی، سرحدیں تسلیم کی گئی، اور پھر ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے بعد آنے جانے کے لیے پرامن طریقے سے اپنا راہداری کا پرچہ دیا جاتا تھا. تو اس ساری چیزوں کو ذرا سا 17ویں صدی سے دیکھنے کی کوشش کریں آپ
ملکوں کا بٹوارا، سرحد کا مانا جانا، آنے جانے کے لیے پاسپورٹ کا دیا جانا، پھر آپس میں لین دین کے لیے چاہے ثقافتی لین دین ہو، تجارتی لین دین ہو، اس کے واسطے سفارتی امور کو انجام دینا، سفارت خانہ کا کھولے جانا، ان سب کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے پیچھے اصل ان کے حکمرانوں کے ہوں یا وہاں کے باشندے جو شہری ہیں ان کے مفادات ہوں، وہ آخر کیا تھے اور کس بنیاد پہ ان سب چیزوں کو وجود میں لایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب اسرائیل کا وجود عمل میں آیا تو کس انداز سے ہے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، سبھی اس پہ لکھ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کو ریکگنائز کیا گیا، تسلیم کیا گیا ایز اے اسٹیٹ۔ تو پہلے اسلامی ملکوں میں مصر کا نام آتا ہے، ہم لوگ بھی جب مصر گئے تھے تو وہاں کے مشہور مقامات کو ہمیں لے جایا گیا، گھمایا گیا، وزٹ کروایا گیا، لیکن کوہ طور بھی ہم لوگوں نے سوچا کہ وہاں جائیں ہم، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو مصر سے بالکل لگا ہوا ہے اسرائیل، آج کل وہاں پہ گولی باری ہو رہی ہے، تو نہیں جا سکے ہم۔ تو مصر نے پھر اردن نے اس کو تسلیم کیا، اور جب مصر اور اردن نے اس کو تسلیم کیا تو تسلیم کیے جانے کے بعد ایک اپنا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ آج عرب امارات کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ڈپلومیٹک طور پر معاہدہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بات آ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ سبھی ملکوں کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا جتنے بھی عرب ممالک ہیں۔ اسی بیچ میں قضیہ یہ اٹھا دیا جاتا ہے کہ بھائی اگر عرب ملک ایسا کر رہے تو اس میں برائی کیا ہے، ترک تو پہلے سے کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اردوغان صاحب یا ان کی حکومت ہو۔ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو ذرا تاریخ میں جا کے دیکھنے کی کوشش کریں۔ بھائی ترکیوں نے تو ان کو 1949 میں مان لیا تھا کہ ہاں آپ ریاست ہو، اور اس کے بعد 1950 میں سفارتی امور کے لیے انہوں نے سفارت خانے بھی کھولے، ایک دوسرے کو تسلیم بھی کیا۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں اب تو دنیا کا جی ڈی پی کتنا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، کتنا ایکسپورٹ ہو رہا ہے، کتنا امپورٹ ہو رہا ہے، کس ملک کے سرحد سے یا اس کے اپنے ایئرپورٹ سے کس ملک میں کتنے فلائٹس اڑتے ہیں، کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں، کتنے لوگ یہاں آتے ہیں، ثقافتی لین دین آپس کے اس کے بیچ میں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ سارے ملکوں کا گوگل مل جائے گا، وہاں جا کر کے آپ دیکھ لیں۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ اب ہر کوئی یہاں پہ اخوت ایمانی اپنی جگہ پہ، لیکن دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتا جا رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ تو ملکوں کو آپ چھوڑ دیجئے، ہم اور آپ جو چھوٹے پیمانے پہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے محلے میں رہتے ہیں، دو بھائیوں کا جھگڑا ہوتا ہے، تیسرا کوئی آتا ہے جو دونوں کا مشترکہ دشمن ہو سکتا ہے، دونوں کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بھائی جو کمزور ہوتا ہے بیچارہ وہ دور دور ہی رہتا ہے، لیکن ذرا سا جو ماڈرن ہوتا ہے، الٹرا ماڈرن ہوتا ہے، جس کو لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے بچے کی ضرورت اس سے پوری ہو سکتی ہے، وہ چھپ چھپ کے ملتا رہتا ہے، اور جب کوئی کچھ کہتا ہے تو کھل کے ملنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے کا جب یہاں خیال نہیں رکھتے تو عالمی پیمانے پہ جب اپنے اپنے سب کے مفادات الگ ہیں، اپنے اپنے سب کے بہرحال رجحانات الگ ہیں، اور نہ جانے کس کی کیا مجبوریاں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں، اور پھر اوپر سے ایک چودراہٹ بھی باقی رکھنی ہے۔ کبھی کسی کو ایران کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ایران غالب آ جائے گا، قابض ہو جائے گا، تو اس کے لیے پھر عرب والے امریکہ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان سے بچاؤ تم۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس پہ قابض جب ہونے لگتے ہیں تو پھر کوئی اور سامنے میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی تیسری طاقت آنی شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر ظاہر ہونے لگتی ہے، تو پھر ان کو دبایا کچلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کھیل ہیں جو عالمی پیمانے پر کھیلے جا رہے ہیں، یہ سب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کس نے کس کو تسلیم کیا، کس کو تسلیم نہیں کیا، اس کے اپنے کیا مفادات ہیں، وہ اخوت سے کہیں اوپر اٹھ کر کے دیکھنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے، وہ اخوت وغیرہ کہیں پہ کسی کا نہیں رہا، اپنے اپنے مفادات سب کے بہرحال یہاں پہ عزیز ہے، ان مفادات کے پیش نظر یہ سب اپنا اپنا کر رہے ہیں اور کرتے ہی جائیں گے، کیونکہ ہمیں تو پوری امت کو جسد واحد کہا گیا تھا، جسد واحد۔ اور جسد کیا ہوتا ہے؟ اس میں آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، سب کے اپنے اپنے فنکشنز، اپنے اپنے کام ہیں، سب اپنے اپنے کام کرتے ہیں بلا کسی ٹکراؤ اور مزاحمت کے، اور پھر جب سب اسمبل ہوتا ہے تو پورا کا پورا پارٹ اور بڈی یہ سامنے میں آتا ہے۔ آج کوشش یہی ہونی چاہیے تھی کہ ہر امت مسلمہ جو بھی جہاں بھی جس ملک کے اندر بہرحال اپنا ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کا اپنے اپنے کار، اپنے اپنے کام یہ تقسیم ہونے چاہیے تھے، اور اس طریقے سے وہ لوگ سارے کام کو انجام دیتے اور سب مل بیٹھ کر کے ایک ساتھ ہوتے تو واقعتاً امت مسلمہ ایک جسد واحد کے طور پہ دکھائی دیتی، اور پھر ان کی پیٹھ پہ ہو یا ان کے سینے پہ ہو کوئی نہ لات مارتا نہ خنجر گھونپتا۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا، ہر ایک اپنے اپنے طور سے اپنی اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے بہرحال اپنی اپنی قوت کی نمائش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے طور سے نہیں بلکہ اپنے سے جس کو بڑا جانتے ہیں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے چلے جاتے ہیں وہ، تو پھر تو یہ سب ہونا ہی ہوگا۔ آپ نے جو سوالات کیے ہیں میرے خیال سے کسی حد تک اس کے جوابات اگر فراہم ہو گئے تو بہت بہت شکریہ۔ اس کو سبسکرائب کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو۔